وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده 7 أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد خلیفۃ المسیح الثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ المصلح الموعود کوئی عام خادم قرآن نہ تھے. آپ کی پیدائش سے بھی پہلے ملأ اعلیٰ میں اس خدمت قرآن کے چرچے شروع ہو چکے تھے جو آپ کے مقدر میں لکھی گئی تھی. اس کی بازگشت الہام کی صورت میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام پر نازل ہوئی اور آپ نے علی الاعلان دنیا کو بتایا کہ دیکھو خدا اپنی قدرتوں کا ایک نشان دکھانے والا ہے. مجھے وہ ایک ایسا بیٹا عطا کرے گا جو خدمت قرآن میں دنیا میں نام پیدا کرے گا اور ایسی بے نظیر خدمت کرے گا کہ دنیا گواہی دے گی کہ ہاں مسیح موعود کے فرزند کو ایک عظیم شان خدمت کی توفیق ملی ہے. حضور کو جو الہام اس سلسلے میں ہوا اس کا ایک حصہ میں احباب کو پڑھ کر سناتا ہوں. حضور فرماتے ہیں میں تجھے ایک رحمت کا نشان دیتا ہوں. یہ الہامی الفاظ ہیں. اسی کے موافق جو تو نے مجھ سے مانگا تو میں نے تیری تضرعات کو سنا اور تیری دعاؤں کو اپنی رحمت سے بپائے قبولیت جگہ دی اور تیرے سفر کو تیرے لیے مبارک کر دیا. تو قدرت اور رحمت اور قربت کا نشان تجھے عطا ہوتا ہے اور فتح اور ظفر کی کلید تجھے ملتی ہے. اے مظفر تجھ پر سلام. خدا نے یہ کہا تا وہ جو زندگی کے خواہاں ہیں موت کے پنجے سے نجات پاویں اور وہ جو قبروں میں پڑے ہیں باہر آویں تا دین اسلام کا شرف اور کلام اللہ کا مرتبہ لوگوں پر ظاہر ہو اور تا حق اپنی تمام برکتوں کے ساتھ آ جائے اور باطل اپنی تمام نحوستوں کے ساتھ چلا جائے. ایک طرف تو یہ پیشگوئی تھی, دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے حضرت خلیفۃ المسیح الثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو الہاماً قرآن کریم کی ایسی تفاسیر سمجھائیں, بلکہ قرآن کریم کی چابیاں آپ کے ہاتھ میں دیں کہ جن کے نتیجے میں ہمیشہ آپ دشمنوں کے سامنے اس سلسلے میں ایک چیلنج بنے رہے. حضور اس الہامی تدریس اور تعلیم کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں رویا میں نے ایک عجیب نظارہ دیکھا. میں نے دیکھا کہ میرا دل ایک کٹورے کی طرح ہے جیسے مراد آبادی کٹورے ہوتے ہیں اس کو کسی نے ٹھکورا ہے جس سے ٹن ٹن کی آواز نکل رہی ہے اور جوں آواز دھیمی ہوتی جاتی ہے مادے کی شکل میں منتقل ہوتی جاتی ہے. ہوتے ہوتے اس میں ایک میدان بن گیا. اس میں سے مجھے ایک تصویر سی نظر آئی جو فرشتہ معلوم ہونے لگا. میں اس میدان میں کھڑا ہو گیا. اس فرشتے نے مجھے بلایا اور کہا کیا میں تم کو سورہ فاتحہ کی تفسیر سکھاؤں؟ میں نے کہا سکھاؤ. اس نے سکھانا شروع کی.
سکھاتے سکھاتے جب ایاک نعبد و ایاک نستعین تک پہنچا تو کہنے لگا تمام مفسرین میں سے کسی نے اس سے آگے کی تفسیر نہیں لکھی، سارے کے سارے یہاں آ کر رہ گئے ہیں، لیکن میں تمہیں اگلی تفسیر بھی سکھاتا ہوں۔ چنانچہ اس نے ساری سکھائی۔ جب میری آنکھ کھلی تو میں نے اس بات پر غور کیا کہ اس کا کیا مطلب ہے کہ تمام مفسرین نے ایاک نعبد و ایاک نستعین تک کی تفسیر کی ہے، آگے کسی نے نہیں کی۔ اس کے متعلق میرے دل میں یہ تعویل ڈالی گئی کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین تک تو بندے کا کام ہے، جو اس جگہ آ کر ختم ہو جاتا ہے۔ آگے اہدنا الصراط المستقیم سے خدا کا کام شروع ہو جاتا ہے۔ تو تمام مفسرین کے اس حصے کی تفسیر نہ لکھنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان اس حصے کی تفسیر کو کر سکتا ہے جو انسانوں کے متعلق ہے، اور جن کاموں کو انسان کرتا ہے ان کو بیان کر سکتا ہے، مگر اس حصہ کی تفسیر کرنا اس کی طاقت سے باہر ہے جس کا ذکر خدا تعالیٰ سے تعلق رکھتا ہے۔ بہرحال حضرت اقدس مسلم موعود نے خدا تعالیٰ سے ہدایت اور رشد پا کر قرآن کریم کی خدمت کا کام شروع کیا، اور تمام دنیا کے سامنے آپ چیلنج بنے اور بڑے زور سے للکار کر بتایا کہ میں نے چونکہ خدا کی ہدایت اور خاص مدد سے قرآن کریم کی خدمت کا معجزہ پایا ہے، اس لیے کوئی نہیں جو اس میں میرا مقابلہ کر سکے۔ آپ فرماتے ہیں قرآن کریم کو وہ عظمت حاصل ہے جو دنیا کی کسی اور کتاب کو حاصل نہیں، اور اگر کسی کا یہ دعویٰ ہو کہ اس کی مذہبی کتاب بھی فضیلت کی حامل ہے تو میں چیلنج دیتا ہوں کہ وہ میرے سامنے آئے۔ اگر کوئی وید کا پیراؤ ہے تو وہ میرے سامنے آئے، اگر کوئی توریت کا پیراؤ ہے تو وہ میرے سامنے آئے، اگر کوئی انجیل کا پیراؤ ہے تو وہ میرے سامنے آئے، اور قرآن کریم کا کوئی ایسا استعارہ میرے سامنے رکھ دے جس کو میں استعارہ سمجھوں، پھر میں اس کا حل قرآن کریم سے ہی نہ پیش کروں تو بے شک مجھے اس اعلان میں جھوٹا سمجھے، لیکن اگر پیش کر دوں تو اسے ماننا پڑے گا کہ واقعہ میں قرآن کریم کے سوا دنیا کی اور کوئی کتاب اس خصوصیت کی حامل نہیں۔ یہ تو حضور کا اپنا دعویٰ تھا۔ دشمن نے اس دعوے کو کس حد تک قبول کیا، اس سلسلے میں مولانا ظفر علی خان صاحب کا ایک حوالہ احباب کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ احباب جانتے ہیں کہ وہ تمام عمر بدقسمتی سے احمدیت کے مخالف رہے اور ایک چوٹی کا زور احمدیت کی مخالفت میں صرف کیا، لیکن ہر کوشش کے بعد جب ناکامی کا منہ دیکھا تو نفس میں غور کیا کہ آخر اس کی کیا وجہ ہے۔ ایک موقع پر ان کے منہ سے سچائی کا کلمہ نکلا۔ اپنے ساتھیوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتے ہیں، کان کھول کر سن لو، تم اور تمہارے لگے بندھے مرزا محمود کا مقابلہ قیامت تک نہیں کر سکتے۔ کان کھول کر سن لو، تم اور تمہارے لگے بندھے مرزا محمود کا مقابلہ قیامت تک نہیں کر سکتے۔ مرزا محمود کے پاس قرآن ہے اور قرآن کا علم ہے، تمہارے پاس کیا دھرا ہے؟ حضرت المسلم موعود نے قرآن کی خدمت جس رنگ میں کی ہے اس کے تمام پہلوؤں پر تفصیلی روشنی تو ڈالی جا نہیں سکتی۔ مختصراً میں بعض پہلو آپ کے سامنے بیان کر کے پھر تفسیر والے حصے کو نسبتاً زیادہ تفصیل سے لوں گا۔ پہلی بات یہ ہے کہ آپ کا اٹھنا بیٹھنا بولنا سکوت تمام کا تمام قرآن کریم ہی سے پوچھتا تھا۔ آپ کی فکر و نظر کا منبع قرآن تھا۔ آپ گفتگو فرماتے تھے تو قرآن کی تفسیر ہوتی تھی، تقریر فرماتے تھے تو قرآن کی تفسیر ہوتی تھی، تحریر فرماتے تھے تو قرآن کی تفسیر ہوتی تھی۔ اور اس پہلو سے آپ جتنی بھی حضور کی کتب کا مطالعہ کریں گے، ایک بھی کتاب ایسی نظر نہیں آئے گی جس کا مضمون قرآن کریم سے نہ